بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ نعت کی تعریف۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت، تعریف و توصیف، شمائل و خصائص کے نظمی انداز بیان کو نعت یا نعت خوانی یا نعت گوئی کہا جاتا ہے۔ عربی زبان میں نعت کے لیے لفظ مدح رسول استعمال ہوتا ہے۔ اسلام کی ابتدائی تاریخ میں بہت سے صحابہ کرام نے نعتیں لکھی اور یہ سلسلہ آج تک جاری و ساری ہے۔ نعت لکھنے والے کو نعت گو شاعر، جبکہ نعت پڑھنے والے کو نعت خواں یا ثنا خواں کہا جاتا ہے۔ گو کہ یہ کہنا مشکل ہے کہ نعت خوانی کا آغاز کب ہوا تھا، لیکن روایت سے پتہ چلتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے پہل نعت کہی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے طبع حمیری اور ورقہ بن نوفل بھی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت کہی۔ اردو کے مشہور نعت گو شاعر فصیح الدین سہروردی کے مطابق اولین نعت گو شاعرہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب اور اصحاب میں حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ پہلے نعت گو شاعر اور نعت خواں تھے۔ اسی بنا پر انہیں شاعر دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہا جاتا ہے۔ ذیل میں آپ کے نعتیہ اشعار ہیں۔ دیوان حضرت حسان بن ثابت۔ ترجمہ: اے آمنہ کے مبارک بیٹے، جو انتہائی پاکیزگی اور عفت کے ساتھ پیدا ہوا ہو، آپ ایسا نور تھے جو ساری مخلوق پر چھا گیا، اور جیسے اس مبارک نور کی پیروی نصیب ہوئی وہ ہدایت یافتہ ہو گیا۔ رات کی تاریکی میں حضور کی جبین اقدس اس طرح چمکتی دکھائی دیتی ہے جیسے سیاہ اندھیرے میں روشن چراغ۔ اس کے علاوہ کعب بن زہیر رضی اللہ تعالی عنہ اور عبید اللہ بن رواح رضی اللہ تعالی عنہ نے ترنم سے نعتیں پڑھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کئی مرتبہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے نعت سماعت فرمائی۔ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ بھی ایک طویل فہرست ہے ان صحابہ کرام کی کہ جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت لکھی اور پڑھی۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تو آپ کے استقبال میں انصار کی بچیوں نے دف پر نعت پڑھی، جس کا درج ذیل شہرت دوام پا گیا۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع۔ اپنا خیال رکھیے گا، پھر ایک نئی ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔